یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خاشعین کی اطاعت کیسی اطاعت ہوتی ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خشوع دو حالتوں اور دو احساسات کے مرکب اور مجموعے کا نام ہے۔ پہلی حالت عظمت پروردگار کا احساس اگر انسان کے اندر اجاگر ہو جائے تو یہ انسان خاشع ہوگا خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ اگر انسان کو اپنی کمزوری، اپنے ضعف اور اپنی ناتوانی کا احساس ہو جائے تب بھی یہ خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جائے گا۔ پس انسان عظمت پروردگار اور اپنی کمزوری کا اندازہ لگانے کے بعد خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جاتا ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو سورہ روم کی آیت نمبر 54 سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال ہماری خلقت کے بارے میں ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ایسی حالت میں خلق کیا جب تم کمزور تھے، جب تم ضعیف تھے، جب تم ناتوان تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس ذات نے تمہاری کمزوری کو قوت میں تبدیل کر دیا، یعنی اس ذات نے تمہیں اس کمزوری سے آہستہ آہستہ جوانی کے عروج پر لے آئی وہ ذات، اور تمہیں توانا اور تمہیں طاقت مند اور تمہیں قدرت مند بنا دیا۔ اور ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس ذات نے تمہیں اس قوت کے بعد دوبارہ کمزوری عطا کی اور شیبہ بنا دیا اور تمہیں بوڑھا کر دیا، بڑھاپے میں تمہیں تبدیل کر دیا۔ تو پس ایسی حالت میں خداوند متعال کہ حضور جو شخص عبادت کرے، یعنی جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں تو ناتواں ہوں، میں تو کمزور ہوں، اصل عظمت والی ذات وہ پروردگار کی ذات ہے جس نے مجھے کمزوری سے طاقت عطا کی اور پھر طاقت سے مجھے کمزوری میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اصل میں وہی ذات ہے جس نے مجھے کمزور خلق کیا، کمزوری کے بعد مجھے طاقت عطا کی اور پھر طاقت کے بعد اس ذات نے مجھے دوبارہ کمزور کر دیا۔ اگر انسان کو اس کی عظمت کا احساس ہو جائے اور اپنے وجود میں چھپی ہوئی نہفتہ پوشیدہ کمزوری کا احساس ہو جائے تو وہ خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جائے گا۔ خشوع عبادت کی روح کا نام ہے، یعنی اگر آپ عبادت سے خشوع کو باہر نکال لیں تو ایک ایسا جسم جس سے روح کو باہر نکال دی جائے اور وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، عبادت بھی اسی طرح سے مردہ ہو جاتی ہے اگر اس عبادت سے خشوع کو باہر نکال دیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ قلب خاشع اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے انسان خاشع ہو، معلوم ہو جاتا ہے کہ اب خداوند متعال کے محضر میں کھڑا ہے۔ یہ خشوع ہمیں کیسے حاصل ہو؟ جب انسان کو خداوند متعال کے حضور اپنی بندگی کا احساس ہو جائے، خداوند متعال کے حضور وہ خود بخود ادب سے، عاجزی سے، خوف سے، خشوع سے اور اطاعت مندانہ کیفیت میں حاضر ہوتا ہے۔ نماز میں روح آ جاتی ہے اور اس کی عبادات میں حضور قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ پس خشوع خداوند متعال کے حضور انسان کی ایک اندرونی اضطرابی کیفیت کا نام ہے کہ جو مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مومن کا دل خداوند متعال کے حضور خشیت الہی کی وجہ سے، اس کی عظمت کے پیش نظر، اپنی ناتوانی کے پیش نظر خداوند متعال کے حضور خاشعانہ انداز میں پیش ہوتا ہے اور اطاعت خاشعین کا مصداق بن جاتا ہے۔ دوسرا، ہم اگر خشوع کو بہتر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خشوع کی ضد یعنی تکبر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ تکبر کیا چیز ہے۔ کیوں؟ چونکہ تعرف الاشیاء بازدادہا کا معروف قاعدہ ہے کہ اشیاء کو پہچاننے کے لیے آپ ان کی ازداد کو پہلے دیکھ لیں۔ اگر کسی چیز کی ضد آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو آپ کے لیے خود اس چیز کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ خاشعین کون ہیں، ہمیں سب سے پہلے متکبرین کو پہچاننا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا اسی قاعدے کے تحت، چونکہ ازداد کی معرفت حقائق درک کرنے کے لیے اور ان کو بہتر پہچاننے کے لیے اور سہولت پیدا کرنے کے لیے ازداد کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ پس خشوع
اور خضوع اور خشوع غرور اور تکبر کے متضاد یعنی متکبرین کی صفات ہیں. یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر خضوع اور خشوع کو لائے تو پہلے غرور اور تکبر کو دیکھے اور اس غرور اور تکبر کو اپنی ذات سے قلع کما کر دے, نکال کر باہر پھینک دے, تو پھر انسان کی ذات میں خضوع بھی آ جائے گا, خشوع بھی آ جائے گا. تکبر یعنی نافرمانی, اس کے متضاد یعنی تواضع اور اطاعت. تکبر میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے اور اس کے متضاد میں طمانینہ, اطمینان اور سکون کی کیفیت پائی جاتی ہے. اضطراب کی حالت میں انسان کے وجود میں ثبات اور پائیداری ہرگز نہیں ہوتی ہے. انسان پل میں تولا ہوتا ہے, پل میں ماشا ہوتا ہے. کبھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, کبھی وہ غصے سے خوشحالی کے موڈ میں ہوتا ہے. کبھی نماز میں آئے تو نماز پڑھنے کو اس کا دل کرتا ہے اور لگاتار نمازیں پڑھتا جاتا ہے, اور کبھی اس کا نماز سے دل اچاٹ ہو جائے تو نماز کو تو چھوڑ دیتا ہے. کبھی افضل وقت میں اس کو نماز پڑھنے کا شوق ہو تو مدام افضل وقت میں نماز پڑھتا ہے, اور کبھی افضل وقت سے غافل ہو جائے تو پھر عدم اطمینان کی کیفیت کے باعث وہ نماز کو افضل وقت سے تاخیر میں ڈال دیتا ہے. جبکہ یہی حالت اگر پائیداری میں ہو تو انسان اخلاقیات کا مالک ہو جاتا ہے. اور خداوند متعال سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل خداوند متعال کے ذکر سے مطمئن اور سکون کی کیفیت تک پہنچ گئے, تو یہ لوگ اپنے عبادات میں, اپنے دینی معاملات میں سکون کی حالت میں ہوں گے. بس ہماری گفتگو کا نتیجہ کچھ اس طرح سے نکلتا ہے کہ خضوع کا معنی خشوع کے معنی کے بالکل قریب ہے. یعنی اتنا فرق ہے ان دونوں کے درمیان کہ خضوع کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے, جبکہ یہی خضوع جب انسان کے دل میں بس جائے تو اسے خشوع کہتے ہیں. یعنی انسان کے دل میں یہ تمام کیفیتیں اپنی جگہ بنا لیں تو انسان خداوند متعال کے حضور خاشع ہو جاتا ہے.